ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی، جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا۔ اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا۔ ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے۔ رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی، دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانہ دن کا ہم نے چگنا ہے۔ سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے۔ مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے، اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے، کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی، دفتروں کی تیاری ہے۔ حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے، اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے، اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے، پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے، اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے
پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، نیچے گر گیا، آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا۔ موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے، اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھ اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں، اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے، وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ۔ آج کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دھماکہ، سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، شیطان کی آج باری آ گئی۔ وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا، چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے
کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کس اللہ کے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں۔ میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو بدماشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شراب پی یا دودھ پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بدکاری کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نشہ کر یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جھوٹ بول یا سچ بول، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحیح تول یا غلط تول، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم۔ تو اللہ کہے گا یہ 4 کو موت دے دے، تو 4 مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل، ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا، چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ۔ میرے دین میں شدت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا۔ کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں، اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا۔ اور یہ دینا ذرا، ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لبے ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے انہوں نے پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی۔ تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی۔ اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العليش، الكبير، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الباعث، الواسع، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي،
المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو، چھٹی۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو
تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جب فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، ان میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، وہ تو سارے جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ساڑھی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا، اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں ہے۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے،
لیکن ناکام ہو گیا۔ شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد وہ مسجد اقصی ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ محشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے ہم ہلاک نہیں ہوں گے، نہیں، ہمارے پاس رافع ہے، اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا۔ 3 دن بغیر پانی کے گزارے تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھیں، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے لگے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو۔ زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔
کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے. ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں. جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، تے دھاگا نہیں پا سکتا جن دی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی. اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی. یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں. صرف حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے. مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کے حال بتاتا ہوں. ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. میرے محبوب کرن دے انہوں موج میلہ، 4 دیہڑے ہیں انہوں موج میلہ کرن دے انہوں میرے کو آون دے بورڈ ویکھی میں کی کرنا. ٹھیک ہوگی. ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا. یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے. دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ. اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتے. جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے. جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے. اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے. گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے. یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے. اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے. گنبد والے کے لیے درود پڑھو. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا. کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین. اے میرے قدموں کے نیچے سود دفن. کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، سود لینے والے. ایک آدمی سود دے رہا ہے، یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے. لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے. سخی جنت میں جائے گا چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کاٹتا رہے. سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور. بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب. میرے نبی نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایسے لیٹا ہوا تھا اور اس کا پیٹ ایسے گنبد کی طرح تھا، جیسے بڑا گنبد ہوتا ہے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے.
سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا ہے۔ تو بھائیو اتنا بڑا عذاب لے کے نہ مریں، اللہ کو راضی کر کے مریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا سعيا على أهله تعطفا على جاره استعفافا عن المسألة لقي الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا بعمل يده أمسى مغفورا له او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر انسان کا ایک سانچہ ہوتا ہے سوچ کا، جس میں ڈھل کے وہ چلتا ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا۔ سب کرو جو کرنا چاہتے ہو علی شاکلتہ، جو تم نے اپنی سوچ کا ایک ڈھانچہ بنایا ہے، جو تم نے اپنی ترجیحات کو قائم کیا ہے، جو تم نے اپنی سوچوں کو محکم کیا ہے، کرو عمل، لیکن لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ بھول جاؤ کہ میں غافل ہوں۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ سواء منکم من اسر القول من جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے زور سے بولو، سرگوشیوں میں بولو۔ فإنه يعلم السر وأخفى، سورۃ طٰہٰ سے پیش کے۔ سر کہتے ہیں سرگوشی کرنا، اور اخفا ہے کہ دل بول رہا ہے، زبان خاموش ہے، زبان پہ کچھ نہیں آ رہا، آدمی اپنے دل سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ وہ باتیں جو اس کے کان نہیں سنتے، اس کا دماغ محسوس کرتا ہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں، تو مجھ سے کہاں چھپو گے؟ این المفر، کدھر بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تمہیں لوٹ کے میرے سامنے ہی آنا ہے۔ فَيُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن سارا تمہارا پیپر تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اقرا کتابک، پڑھ لے بھائی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب تو غلط ہوتے ہیں، میرا حساب غلط کوئی نہیں۔ تھوڑی 54 98 لکھ چھڑی ہے، دیکھو۔ تو اس سانچے کو جب تک نہ بدلا جائے غلط سے صحیح کی طرف، تبدیلی نہیں آتی۔ اور ڈنڈے سے
اس کو بدلا نہیں جا سکتا کہ نبی اللہ نے بھیجے اکثر فقراء اور اکثر مشقتوں میں بھی زندگی بتا گئے، تو اگر اللہ دین کو طاقت سے نافذ کرتا تو ساتھ ایک فرشتوں کا لشکر بھیج دیتا، چلو، تو اس سے انسان چلتا نہیں ہے۔ میں نے سینٹرل ماڈل سکول پنجاب میں 70s میں بہت اعلیٰ درجے کا سکول تھا، میں وہاں پڑھا ہوں، میٹرک وہاں کیا۔ ہاسٹل میں تھے سارے زمینداروں کے لڑکے تھے، تو ایک ہمارے وارڈن آ گیا طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے ہمیں نماز پہ پابندی لگا دی، حاضری ہوتی تھی۔ ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لگاتے تھے، پھر نماز ہوتی تھی۔ تو اب کئی بے وضو پڑھتے تھے اور کئی وضو کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، سردیوں کے دن تھے، تو میں سب سے آخر میں کھڑا ہوا تھا، میرے برابر کوئی بھی نہیں تھی، تو میرا روم میٹ آیا جاوید، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا، جاوید نذیر، میرے پاس آیا اور اس نے نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ ایسا اسلام آئے گا۔ جیسے آپ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے نا کہ اسمبلی پاس کرے اور حکومت پاس کرے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے، سود حکومت نہیں ختم کر سکتی، آپ لوگ ختم کرو گے۔ حکومت تو شروع سے ہی حکومت کی غلام ہوتی، پہلی صدی پوری نہیں ہوئی حسین جیسی ہستی کو ذبح کر دی، یا اللہ۔ حکومت بے اولاد ہوتی ہے، لا مذہب ہوتی ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کو کوئی اولاد ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، کچھ بڑے اچھے لوگ بھی آئے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن حکومت بے اولاد ہوتی ہے، بے لا مذہب ہوتی ہے، اس کا دین حکومت ہوتا ہے۔ اور یہ ابھی 61 ہجری یعنی ہمارے نبی کو گئے ہوئے 51 سال ہوئے ہیں، چونکہ ہجری سے شروع ہوا سال، 51واں سال تھا اور میرے نبی کی نسل ذبح کر دی گئی، حکمرانوں نے کی۔ تو شاکلہ جو ہوتا ہے سوچ کا ایک حالہ، اسے توڑنے کے لیے ذاتی محنت کرنی پڑتی ہے، میری محنت سے آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، سود تو بہت آخر کی چیز ہے، وہ ہے اللہ کے رب ہونے کا یقین، کہ اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ ہم اسکول سے نکلے تو گورنمنٹ کالج چلے گئے، وہ بھی بہت بڑی اس وقت ادارہ تھا، وہ وہاں سے اچانک مجھے میرا دوست 3 دن کے لیے لے گیا، تو میری ڈائریکشن ہی تبدیل ہو گئی، آج اس کی تو فعل آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو میں ایک دفعہ نیو ہاسٹل اپنے دوستوں سے، اقبال ہاسٹل کالج کے اندر ہے، نیو ہاسٹل باہر روڈ پر ہے، میں اپنے دوستوں سے، اسکول فیلوز سے، کالج فیلوز سے ملنے گیا، تو کینٹین کے باہر کرسیوں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ہمارا دوست وہ کئی میں اس کو ایڈمیشن مل گیا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، تو مجھے کہتا ہے کی کر رہے ہیں؟ میں کہا میں مدرسے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے کہتا روٹی کتوں کھامے گا؟ میں کہا روٹی اللہ دے گا۔ آندھا اللہ اتو سٹے گا۔ اس کو پتہ ہے میرے بیک گراؤنڈ، ہم 5 سال کٹھے ہیں، یعنی میں کسی فقیر گھر سے نہیں ہوں، اس کو سارا پتہ ہے، لیکن شاکلہ کہ یہ سوچ ایک سکڑ گئی ہے کہ دین پر چلنے سے تو اگلی بھی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے مذاقاً پوچھا تو کتوں کھامے گا؟ تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کرسی کے ساتھ، مجھے کہتا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو شاکلہ کہتے ہیں، کہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے کہ یہ عالم مولوی بنے گا تو اس کو تو روٹی کوئی پوچھنے والا۔ میرے اپنے والد، میرے چچے تائے سارے جوتے اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے، تم مولوی بندا پیا، تم بھکھا مر جاونا، تینوں کہیں پوچھنا کوئی نہیں، یہ باتیں وہ کرتے تھے۔ تو شاکلہ کو جو
توڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے اور اللہ کے رب ہونے کا۔ ان ربکم، اللہ نے رب کی تکرار کی ہے پہلی سورت الحمدللہ، بولو رب العالمین۔ رکوع میں گئے سبحان ربی الاعلی، رکوع سے اٹھے ربنا لک الحمد، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، پھر سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی، قرآن کو شروع کیا رب العالمین سے اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، رب سے شروع کر کے رب پر قرآن کو ختم کیا کہ غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید میں، وہ کبھی پتھروں کو پوجے گا، کبھی درختوں کو پوجے گا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوگا، کوئی نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دے گا۔ تو غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید کا، اور مسلمان کو دھوکہ لگے گا رب ہونے کا۔ روٹی کی تو کھائیے، کاروبار کے میں کریے، سود وغیرہ کے میں کریے، تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتار کا رب العالمین۔ پہلے اپنی سانچے پر ضرب لگا کہ پالنے والا اللہ ہے، اور رب کسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک چیز تو نہیں پال رہا، جاندار بے جان، دریائی سمندری ہوائی خلائی فضائی بے شمار ہیں، ہر شے کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے اسے مہیا کرنا اور پھر اس کی پرورش کرنا، اسے رب کہتے ہیں۔ کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے مختلف مرحلے میں، کہیں نطفہ بن رہا ہے، کہیں دل بن رہا ہے، کہیں آنکھیں بن رہی ہیں، کہیں انگلیاں بن رہی ہیں، کہیں پاؤں بن رہے ہیں، کہیں گھٹنا بن رہا ہے، کہیں آنتیں بن رہی ہے، اس کو ذرا پھیلائیں۔ ایک میرے پیدا ہونے کے ساتھ کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کے الگ الگ تربیت کے مراحل ہیں، پرورش کے مراحل ہیں۔ اسی وقت کروڑ بکری بھیڑ کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اور انڈوں میں بچے پرورش پا رہے ہیں، اور پھر درختوں کے نر مادہ آپس میں پولینیشن ہو رہی ہے۔ سب پر نظر رکھنا، میں نے ادھر دیکھا تو یہ نظر نہیں آ رہا، اب ادھر دیکھا تو یہ نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھا تو آپ نظر نہیں آ رہے، آپ کو دیکھا تو پیچھے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے کہ تیرا رب لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تیرا رب سمندر کی تہ میں بھی دیکھتا ہے، آسمان کی وسعتوں میں بھی دیکھتا ہے، شرق کو دیکھ کے غرب سے غافل نہیں، شمال کو دیکھ کر جنوب سے غافل نہیں، پانیوں کی مخلوق کو دیکھ کر جناتی مخلوق سے غافل نہیں، ملائکہ کو دیکھ کر انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھ کر چوپایوں سے غافل نہیں، چوپایوں کو دیکھ کر اڑنے والوں سے غافل نہیں، اڑنے والوں کو دیکھ کر رینگنے والوں سے غافل نہیں، سانپ کے منہ میں بھی نوالا اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو پہلی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت نہیں لائے گی اسلامی بینکنگ، آپ لائیں گے۔ آپ اپنے ذہن کو چینج کریں کہ میرا رب اللہ ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جس نے 6 دن میں زمین آسمان آئے پھر عرش پہ استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن آگے رات پیچھے پیچھے، اور یطلبہ حثیثا، ان دونوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے سیارے اس کے تابع، الا لہ الخلق والامر، سن لو خالق بھی وہ ہے اور بادشاہ بھی وہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ کے خزانے کتنے ہیں؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسم کے نام۔ اے میرے بندو، تم اول اور آخر، تم انسان اور جنات، تم زندہ اور مردہ، تم بوڑھے اور جوان، اور تم مرد اور عورت، اور تم ہوائی اور فضائی اور خلائی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، خشک اور تر سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔
سارے اکٹھے ہو جاؤں تو دنیا تک کافی نہیں، اللہ نے بتاونی پوے گی، تو سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کہتا فَسَأَلُونِ، اب مانگو، اب مانگنے کے لیے لائن لگاؤ، تو پھر تک کروڑوں سال بعد ساڑی واری آئے گی۔ آگے سانو عربی نہیں آتی تو اسی تو اپنی ٹھوکنی ہے جانگلی، تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، لائن نہ لگاؤ، کٹھے مانگو، ایک وقت میں مانگو، سارے مل کر مانگو، زور سے، آہستہ، دل میں، گونگے اشاروں سے مانگیں، سارے مانگو، سارے، اول بھی، آخر بھی، انسان بھی، جنات بھی، زندہ مردہ بھی، خشک بھی، تر بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، سارے مانگو اور کھل کے مانگو۔ ایک قدرت تیرے رب کی یہ تمہیں دکھائی دے گی کہ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ جب تم کٹھے مانگو گے تو اس کا شور مچ جائے گا۔ اب میں اکیلا بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، یہیں دو شروع ہو جائیں تو آپ کہیں کہ بھی ایک بولو، دو کی شروع ہو گئے۔ تو میرا رب کہتا ہے اکٹھے بولو تو تیرا رب سب کی الگ الگ سنے گا، اور سب کی سننے میں اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کہ مفتی صاحب نے کیا مانگا، طارق جمیل نے کیا مانگا، سب کا پورا سن کے سب کا چاہا سب کو دے دے۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سوئی پر کچھ بھی نہیں لگتا، کہ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ جب ہمارے آپ کے پیچھے اللہ رب ہے پھر سود سے ڈرنے کی کیا بات؟ دینے والا موجود ہے اور دے کے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ سے یاری لگانی ہو نا تو اسے مانگنا شروع کر دو، اللہ سے دوستی لگانی ہو اس سے مانگنا شروع کر دو، اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے بلکہ بلاک ہی کر دے۔ کسی بندے کو جان چھڑاونی ہوئے، سارے تاجر بیٹھے ہو، تو قرضہ مانگو، انشاءاللہ تھوڑی گلی بھول جاوے۔ اور اللہ سے دوستی لگانی ہو تو اسے مانگنا شروع کر، یا اللہ اے بھی دے، یا اللہ اے بھی دے، یا اللہ اے بھی دے، یا اللہ اے بھی دے۔ اس سے مانگو، وہ خوش ہوتا ہے، چونکہ من نہ کردم خلق تاسودے کو نم، میں نے کوئی مخلوق جو پیدا کی اپنے لیے تو نہیں پیدا، بل کتاب اور بندگاں جودے کو نم، میں نے کائنات اس لیے نہیں پیدا کی کہ مجھے روٹی پانی کی ضرورت ہے، وہ تو جگہ سے بھی پاک۔ لا یحویہ مقام، میں کھڑا ہوں، میں نے 2 فٹ جگہ گھیری ہوئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، اور اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء، ولیس کمثلہ شیء، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ ابتدا سے پاک وہ انتہا سے پاک۔ تو اتنی بڑی ذات ہے اور کہتا ہے مجھے جگہ کی ضرورت نہیں، جگہ سے پاک۔ لا یحویہ مکان، عقیدہ طحاویہ کا پہلا جملہ یہ، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ زمانے کی بندھن میں بندھا ہوا ہے، نہ جگہ کے جکڑن میں جکڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا اللہ، وہ کہتا میں کی سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا کلوا من الطیبات، کھاؤ رزق حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر؟ تو بھائیو، پہلا جو ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا نا، وہ اللہ کے رب ہونے کو سیکھنا پڑے گا، کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کہتا بھی ہے، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ذرا یہ تو بتا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تمہیں کون رزق پہنچا رہا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی، صرف تیرے اندر نہیں چلی، کئی کروڑ بچے اور بھی تھے، سب میں میری تدبیر چلی۔ حتی انفذت ارادتی فیک، یہاں تک کہ میرا ارادہ تیرے اندر مکمل ہوا۔ فاخرجتک الی دار الدنیا علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتے کے پر کے اوپر میں تجھے باہر لے کر آیا۔ لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرا ہاتھ نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں نہیں کہ تو چل سکے۔ جب تو ایسا بے بس تھا
اور اپنے مدعا کو نہ بتا سکتا تھا اور نہ بوجھ سکتا تھا. ادرت لك عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك احد غيري. جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دے. کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو ایسا کر کے دکھائے؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی. فلما ترارعت، جب تو جوانی میں یوں ڈول ڈول کے چلنے لگا. واشتد عضدک، اپنے ڈولے دیکھنے لگا. واشتد اجرک، اپنے مسل دیکھنے لگا. تو اب میں نے کہا میرا بندہ میں نے تمہیں کہاں سے نکال کے یہاں تک پہنچایا ہے، تو میرے سامنے جھک جا. تو انہوں نے کہا ویکھی جاسی بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا. مجھے کہتا ہے سود نہیں ہوگا تو روٹی کی تو کھاؤں. میں نے بہت پرانی بات ہے فیصل آباد میں ایسے بڑے تاجروں کو اکٹھا کیا تھا. میں نے بات کی بھائی آپ لوگ کر سکتے ہو سود کے بغیر چلو، اللہ برکت دے گا، اللہ کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ نا تو انشاءاللہ راستے کھولیں گے. پھر تھوڑا سا وہ آزماتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں آزماؤں ہی نہیں اور ایڈی وڈی جنت بھی دے دیں، ایڈے وڈے خزانے بھی دے دیں، کوئی تو کنڈا چوبے گا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے آپ کے نبی کی اولاد ذبح ہوئی. کسی نبی پر ایسے غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے جیسے میرے آپ کے نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے. ایک دفعہ آپ رات کو سوئے ہوئے تھے ہم عائشہ علیہ السلام کے ساتھ، تو کبھی ایسے کروٹ بدلتے کبھی ایسے کروٹ بدلتے. چین نہیں آ رہا تھا، کبھی یوں ہو جاتے تو کبھی یوں ہو جاتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، وہ اس لکڑی کو اپنے پیٹ کے ساتھ یوں لگا کر اور ایسے دھڑ نیچے کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے اٹھ بیٹھے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی. جس کو جنت کی چابی پکڑائی، جس کو قاب قوسین تک پہنچایا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ. ایڈی وڈی ذات ہے. صرف اب تلاوت اس کی سنو، یہ ساری میرے نبی کی شان بیان ہوئی. جس کو قرآن اس طرح عالی شان کر کے بیان کرے وہ کہہ رہے عائشہ بھوک بڑی لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ تو ذرا سا اشارہ کریں تو آپ کے سامنے تو خزانوں کا ڈھیر لگ جائیں. اور اللہ نے ایک دفعہ کہا بھی سے میرے محبوب اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں پہ قربان کرتا. تو آپ نے فرمایا عائشہ نہیں میں نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا. میرے پہلے بھائی جو تھے انبیاء وہ اسی طرح فاقے گزار کے چلے گئے، میں بھی اسی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور اپنی امت کے لیے حجت قائم کر دی کہ چوپڑی روٹی دے مگر رب نو نہ چھڑے. ایسے چوپڑی روٹی تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ پہلے آپ کو ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے میرا رب کہتا ہے یہ کرو یا نہ کرو، تو میں کیوں نہیں کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی وہ ہیبت نہیں. فیصل آباد میں ایک ایس ایس پی آیا، 3 چیلے لگا رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ جو فیصل آباد کا ایس ایس پی ہے نا یہ میرا ہاسٹل فیلو ہے، ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے سینٹر ماڈل اسکول، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، چلو اس سے چل کے ملتے ہیں. میں نے کہا چلو. تو ہم مسجد سے ایسے ہی پیدل چل پڑے
تھوڑا سا آگے پولیس لائن کا تھا بہت بڑا دفتر، تو جس دروازے پہ ہم پہنچے وہ پولیس والوں کے لیے تھا، اور جو عوام الناس کے لیے تھا وہ تقریباً کوئی 0.25 کلومیٹر ایسے چکر کاٹ کے وہاں پڑتا تھا، اور جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی۔ تو یہ عبد الخالق صاحب یہاں پہلے فیصل آباد میں اے ایس پی کے طور پر ڈیوٹی 3 سال کر کے گئے ہوئے تھے، پھر کوئٹہ جا کر ایس ایس پی بنے۔ سامنے سپاہی کھڑا تھا، جس کی قدر ہوگی اس کے کہے کی قدر ہوگی، یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعے سے سمجھا میں یہ بات۔ جس کی قدر نہیں ہوگی اس کے کہنے کی قدر نہیں ہوگی، کہنے والے کی عظمت ہوگی تو اس کے کہے کی بھی عظمت ہوگی۔ کہنے والے کو ہی ہم نے کچھ نہیں سمجھا تو اس کے کہے کو کیا سمجھیں؟ تو سپاہی کھڑا تھا، تو عبد الخالق نے کہا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک دروازہ کھول دے بھائی۔ وہ اس نے یوں کیا، اتوں آؤ، وہ جو دروازہ عوام کے لیے تھا، انہوں کی پتا کہ میری کیڑی بلا میرے اگو کھلوتی، اسے کہ 2 مولویوں نے میرا کی کر لے اتوں آؤ۔ اس نے کہا بھائی بڑی گرمی ہے اور کافی سفر ہے، برائے مہربانی تم اسی کو کھول دو۔ پھر کہتا ہے سنیا نہیں مولوی صاحب، اتوں آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ محنت کی تو کہنے لگا ایک تو تسی مولوی جان ہی نہیں چھڑ دے ہو، میرے کو چابی کوئی نہیں تھی، میں کتوں کھولا، ویک تالا لگو ہے۔ وہ پھر کہنے لگا میں عبد الخالق ایس ایس پی، کہتا یہ اس کی کیفیت بنی۔ وہ کہتا سر، اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے جیب سے چابی نکالی، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اسے کہا یہ تو بلا جائیے، میں نے فارغ بھی کر سکتا ہے، میں نے ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، ہوں تو کدی اگو کدی پیچھو۔ میں کہا بھائی آج ایک سبق سیکھا ہے، نہ پہلے کتاب میں پڑھا اور نہ کسی نے سنایا، لیکن آج میں نے اس سپاہی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ کہنے والے کی عظمت ہوگی تو کہے کی بھی عظمت ہوگی۔ جب کہنے والے کی ہیبت کوئی نہیں تو اس کے کہے کی ہیبت کیا ہوگی؟ اب ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز میں، تو اللہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، سود لینے والے۔ ایک آدمی سود دے رہا ہے، یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے، جیسے یہ بینک لیتے ہیں یا کئی لوگ پرائیویٹلی قرضہ دیتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور بازار کبھی بھی صحیح رخ پہ نہیں چل سکتا۔ ایک ادھار اور ایک سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے، ادھار اور سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے۔ میرے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، خود مقروض دنیا سے تشریف لے کے، آپ کی ذرا یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اسے تھوڑے سے جو لیے، نہیں چھڑا سکے، بعد میں چھڑائی گئی، اور خود مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کبھی تم خود ہی پڑھاتے، حرام نہیں، ناجائز نہیں قرضہ لینا۔ لیکن آپ بہت آگے دیکھ رہے تھے کہ جب ادھار پہ چلا جاتا ہے سسٹم تو بازار کی قیمتیں مصنوعی ہو جاتی اور تجارت امبیلنس ہو جاتی، اپسٹ ہو جاتی۔ جب آپ نقد بیچو گے تو شام کو آرام سے گھر جاؤ گے، اور نقد خریدو گے تو بھی شام کو آرام سے گھر جاؤ گے۔ اب آپ نے ادھار خریدا، ادھار بیچا، کبھی ادھر سے فون آ رہا ہے تم آگے فون کر رہے ہو، وہ تمہاری گردن پہ چڑھا ہے تم اگلے کی گردن پہ چڑھو، پھر گالم گلوچ۔ کبھی کبھی وہ کون سے بازار فیصل آباد میں سوتر منڈی بازار، وہاں کبھی کبھی گشت کے لیے، پہلے جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو جاتا تھا، تو جانا مشکل ہوتا ہے، تو ہر تھوڑے سے فاصلے پر ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی تھی۔ تو میں پھر ایک دفعہ فیصل آباد کے تاجروں کو اکٹھا کر کے میں نے کہا دیکھو بھائیو، ادھار دینا منع نہیں، دو، لیکن پھر گالیاں نہ نکالنا، ماں بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے،
چند ٹکوں پر تم کسی کی ماں بہن کو، میرے نبی نے کہا سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو گالی دینا ماں بہن کی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نے کہا یا تو تم ادھار دینا بند کر دو، نقد بیچو، اور اگر ادھار بیچنا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو، پھر گالیاں نہ دو، پھر صبر کرو۔ میرے نبی نے واقعہ سنایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے دکھانے کو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو سوچ لے کوئی ہے تیرے پاس نیک عمل؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، خالی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غور کر، تو کہنے لگا ہاں جی ایک بات ہے، اگر تو میرے رب اس سے سمجھے کہ میں وہ نیکی کچھ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا تھوک کا اور لوگوں کو مال دیتا تھا، تو جو نقصان کسی کا ہو جاتا اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو تالا لگا دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے دے لے لے۔ یہ ایک بات ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ ذکر نہ تلاوت، کئی شے کوئی نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی، آج میں بھی تیرے لیے آسانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا، کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس پورا بینک تھے، عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لحاظ سے، بہت سارا پیسہ سود پہ تھا۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے اصل بھی معاف کر دیا۔ پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے 524 سال حکومت کی، 524 سال حکومت کی ان کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے تو وہ رکھتا نہیں، واپس کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کے وعدوں کا یقین کہ کہنے والا سچا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک خود۔ موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں ویرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل، تیرا کفن، تیری قبر کون کرے گا؟ ہائے ہائے، کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑھے گی۔ تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں، ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں، کوئی آئے ہو کتھو آوے گا، نہ کوئی راہ نہ رند، ایک تو چلو راستہ ہو، راستہ بھی کوئی نہیں، کون آئے گا؟ حج بھی ختم ہو گیا ہے، حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے۔ دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی ہے، ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، چلنا شروع ہو، چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، یہ محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار کے پاس کھڑے، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے۔ جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا آپ نے؟
پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا۔ جنت کہاں؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر جنت۔ اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا گیا۔ کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا۔ جس کی نظر اتنی طاقتور، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، رب کو دیکھ لیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا۔ اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ پرانی بات ہے، فیصلہ بات کا بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچتا اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں تو سن لوگ آتے ہیں شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب اسی سارے بینکوں کے مینیجر ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہا مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ۔ دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن اور حالت خراب، کہا جا راستے پر بیٹھ۔ ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا، صحرا تھا۔ تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا، کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روک نہ دے۔ وہ بیٹی نے کہا ان پہ وہ کملا ہوا پیا، چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے۔ اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا، اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ گئے۔ تیسرا دن تھا یہ، اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے، تو ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر بڑھ گئے۔ تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار۔ تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے، اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا۔ جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو؟ میں نے تو پتا ہی تسی آ ہی جانا، میرے نبی کی بات کا یقین۔ کہنے کہ دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ وہ تو خلافت راشدہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھی، خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہیں، سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے، اور یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھے یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا۔ عبداللہ بن مسعود موجود، انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم ہلم الی الطعام، چچا ہلم الی الغداء، کھانا تیار ہے تشریف لائیں۔ وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے۔ تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے، کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جب آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا، تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری،
تو ہم نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے۔ تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا محمد میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر دو۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، اس نے پھر گھوڑا پات تھا۔ یہ لالچی تو لے جاتا ہے، اے کاروبار بھی کر لو، اے بھی کر لو، ایک بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے ہیں، یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، آپ اس میں یہ کر لیں، تو کملے بن کے لگے رہندے، اخیر موت آ کے لے جاندی، پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر چ ہوندا۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک ان کو لالچ ہوا، پھر پیچھے دوڑے، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر کہنے لگا میں میری منت ہے، ہن بس میری توبہ، میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے دعا کی، گھوڑا نکلا، آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے ہے، وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور، یہ تو میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں، جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں، اور چھپ کے جا رہے ہیں، راستہ بدل کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی، تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے، کسریٰ کے کنگن۔ انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں، تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا، مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسریٰ کا خزانہ آئے گا، اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے، مال غنیمت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو، سارا مال غنیمت۔ اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا، 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تھا اور لمبائی میں، ایسے پورا کا، اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا۔ اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا، پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی، اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1 لاکھ دینار میں فروخت ہوا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن۔ ہم کہا سراقہ کا جی بیمار ہیں، کا لے کے آؤ۔ تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے، حضرت عمر اٹھے اور کو کنگن پہنایا۔ سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ۔ میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے، جب میرا نبی کہہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ، تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے۔ جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو۔ تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی، ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے، پیسہ کیسے بڑھے۔ پیسہ بڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی نہیں، لیکن رزق کے حلال سے کما۔ عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈالا، یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا یہ سب ان کی جیب میں آ جائیں، اتنا ترکہ چھوڑ۔ ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم ہوا 4 بیویاں تھیں، آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اور سونے کی ٹائلیں، اینٹیں، جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں۔ آپ کے اتفاق کاغذ کے نوٹ ہیں، ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے، ان کو مال سمجھا ہوا ہے، کاغذ کے نوٹوں کو۔ یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنا ہے، سانو کاغذ بھی لے کے کارڈ دے دیتے ہیں، لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ، تو یہ کاغذ بھی سانو واپس کرتے۔ ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔
ہماری تو اپنی راہیں تھیں، اپنے راستے تھے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے، کسی اور راہوں پر چل پڑے۔ تو میرے نبی کی بات کا یقین، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کہا اسقہ العسل، شہد پلا۔ شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا، آپ نے کہا شہد پلا، پھر شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا، کہا شہد پلا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا، فیہ شفاء للناس۔ تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ سود ایک بڑی لعنت ہے، لینا، دینا اس سے چھوٹی لعنت ہے، لیکن سود لینا یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے آخرت میں اگر سود کھاتے کھاتے مر گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے حلال چھوڑ کے جاؤ، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور اولاد کا مقدر ماں باپ نہیں بنا سکتا، اولاد کا مقدر اللہ ماں کے پیٹ سے بنا کے بھیجتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے 4 کام کر لو، 4 تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اربع اذا کانت فیک، 4 باتیں، صرف 5ویں نہیں دسی ہیں، 4۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صدق حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بولو۔ اب چاہے تم کو بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت۔ حفظ و امانت، دوسری بات کسی کو دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا طبع المؤمن علی کل خصلۃ الا الخیانۃ والکذب، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا۔ وہ 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت لگا کے آیا، کہا جی انہوں 300 روپے دے دے۔ جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھیں شہزادوں کو۔ تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دیو۔ 500 کر دوں؟ کہا جی کر دیو۔ 600 کر دوں؟ بڑی چنگی گل۔ 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ہے، میں نے تماشا بناؤ۔ کہنے لگے 800 کر دوں؟ اس نے کہا جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو۔ کہنے لگے تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بے صحیح ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیا؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا، تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی۔ تو حفظ صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دیانتداری ہو، یہ 2 کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، زبان کا بول میٹھا رکھو، نوکر کے لیے بھی اور جس سے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی۔ یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کرو، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ کہ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈردے پہ ہو، کوئی دے وڑدے پہ ہو، کوئی دے وڑدے پہ ہو، ابا آ گیا ابا آ گیا۔ مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامند بن کے جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا
عفۃ فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ کہ یہ 4 کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں یا آپ کیماڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے۔ اور جیسے آپ نماز کا اجر لیں گے ایسے ہی آپ اپنے کاروبار کا بھی اجر لیں گے، اگر اس میں سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبتکم کثرۃ الخبیث، اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، چیچا وطنی ہماری جماعت گئی، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو 2 آدمی آئے، تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کی وجہ سے، دوسرا یاد، اس نے خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، خاکی شلوار تھی، خاکی ٹوپی تھی، اتنی سائز کی اینک تھی، داڑھی تھی۔ تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، تو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ اس نے یوں کیا، بہت سارا دے۔ حضرت جی چپ رہے، کوئی نہیں بولے۔ اس نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی لبو، پر ہوگا با برکت، رزق حلال ہوگا تو با برکت ہوگا۔ تو بھائیو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتی، آپ کریں گے۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں نا تو اوپر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک پیسے کی ہوس نہیں نکلے گی، نہ ہم سود سے نکل سکتے ہیں، نہ جھوٹ سے نکل سکتے ہیں، نہ 2 نمبری سے نکل سکتے ہیں۔ پیسے کی طلب تو میری ضرورت ہے، اور پیسے کی ہوس یہ شیطان کا چکر ہے۔ عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی عزت و آبرو کی کہ میں نمایاں نظر آؤں، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے۔ میرے نبی وظیفے لمبے چوڑے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے، اريد ان يوسع علی رزقی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے بندگی کا شوق خود پیدا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ جو باوضو رات کو سوتا ہے 2 فرشتے اس کے لیے ساتھ کھڑے رہتے ہیں،